ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فضیلت ہم سن لیتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کس صورت میں فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ہمیں کن لوگوں کو دینی چاہیے، کن کو نہیں دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، زکوٰۃ جو ہے ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ اسلام ہمیں آسانیاں دیتا ہے، اسلام مشکل میں ہمیں نہیں ڈالتا۔ جو بندہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی آگے چل کر وضاحت کروں گا، جو زمین سے ہماری فصل تیار ہوتی ہے اس کی ادائیگی جو ہم کرتے ہیں اس کو عشر کہتی ہیں، اور جو رمضان کا مہینے کے روزے رکھتے ہیں ہم عید والے دن یا رمضان میں ہم ادائیگی کرتے ہیں اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں چیزوں کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر کوئی کافر ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ کتنا امیر کبیر کیوں نہ ہو، زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بالغ ہونا، اگر کوئی بندہ نابالغ ہے، بچہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عاقل ہونا، کسی پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ صحیح معنی پاگل ہو۔ یہاں پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ویسے تو پاگل نظر آتے ہیں، جب اپنے مفادات کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ اللہ رسول کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آزاد ہونا۔ اب تو ہم آزاد ہیں تو لونڈی اور غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور پانچویں نمبر پر مالک نصاب ہونا، یعنی جو بندہ 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کی مالیت رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چھٹے نمبر پر پورے طور پر مالک نصاب ہونا، یعنی ایک بندہ ہے وہ صاحب نصاب کا جو مال ہے اس پر قبضہ بھی ہو اور تب زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک بندہ وہ ہے تو مالدار لیکن وہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے مال اپنا کہیں زمین میں دفن کر دیا۔ پرانے دور میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جو جتنے بھی امیر کبیر لوگ ہوتے تھے وہ اپنا خزانہ جو ہے وہ کہیں دفن کر دیتے تھے۔ تو اب ایک بندے نے خزانہ کہیں دفن کیا، وہ جگہ ہی بھول گیا، کہاں ہے، وہ تلاش میں۔ اب وہ ہے تو امیر کبیر، زکوٰۃ اس پہ فرض تو ہے لیکن وہ مال کا مالک نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے نہیں، تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر اس صاحب نصاب تو ہے لیکن اس پر قرض اتنا ہے، اگر وہ قرض کی ادائیگی کرتا ہے تو بعد میں پیسہ نہیں بچتا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس کے پاس سارے قرض کی ادائیگی کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اگر وہ حساب لگائے 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہے تب اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ پر سال کا گزرنا لازمی ہے، یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب مثال کے طور پر شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے اسلامی تاریخ کے مطابق آپ کو مثال کے طور پر 15 شعبان کو آپ کے پاس پیسہ آ گیا، اب سال پورا گزر گیا، درمیان میں اگر کوئی کمی پیشی بھی ہوگی لیکن سال کے اختتام پر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت آپ رکھتے ہیں، یا ان میں سے تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، ان میں سے ایک کے نصاب تک بھی آپ پہنچ جاتے ہیں تب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔
اسی طرح جو گھر کی چیزیں ہیں، ایک بات ذہن نشین کریں، وہ حاجات اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو حاجات اصلیہ میں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ حاجات اصلیہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گھر میں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر فریج استعمال کرتے ہیں آپ، پنکھے آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں پیسوں کے ہیں، آپ نے اے سی لگوایا ہوا ہے، ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کی سواری کے لیے آپ کی گاڑی ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کی کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی چیزیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ سال پورا گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، بہت سارے لوگوں کے پلاٹ ہوتے ہیں۔ اب پلاٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک پلاٹ وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے گھر کے لیے لیا ہوا ہے کہ میں مکان بنواؤں گا، آپ سرکاری مکان میں رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ آپ بزنس کرتے ہیں، آج آپ نے مکان لے لیا، پلاٹ لے لیا پھر بیچ دیا، مکان لے لیا بیچ دیا، جس طرح پراپرٹی ڈیلر کرتی ہیں، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ آپ پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن اس میں پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے مکان رینٹ پہ دیا ہوا ہے، آپ نے مکان بنوائے ہوئے ہیں، مکان رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، تو رینٹ وہ جو آمدنی ہے رینٹ کی صورت میں، اس آمدنی پر اگر نصاب تک آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک یہ کہ آپ پلاٹ لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، دوسرے چوتھے دن بیچ دیتے ہیں، اس پر یہ ہے کہ جو اس کی قیمت ہوگی اس کے حساب پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب میری بات سمجھے، دو باتیں ہیں اور یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ گاڑیاں وغیرہ لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آج آپ نے گاڑی لی کل بیچ دی، یہ تو آپ کی جو گاڑی بیچیں گے اس کی جو قیمت ہوگی، یہ سارا پیسہ ملا کر اگر سال کے بعد نصاب تک پہنچا اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی بسیں چلتی ہیں، ٹرک چلتے ہیں، ہائیس چلتے ہیں، تو اس کی جو آمدنی ہوگی اس کے بعد سال کے بعد اگر نصاب تک پہنچ جاتی ہے آپ اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ میرا سمجھ گئے ہوں گے، میں نے بہت کوشش کی آسانی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو زیور دیا ہے، نکاح کے ٹائم دیا ہے یا ویسے دیا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زیور دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو زیور ہے یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، آپ اس کے مالک ہیں، مختار ہیں۔ اب وہ زیور اگر اتنا ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ بیوی کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایک یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے زیورات، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پہن لیں لیکن آپ اس کی مالکن نہیں ہیں، یہ اس کا کار مختار میں ہوں، جب میں چاہوں گا یہ زیورات ضرورت کے تحت بیچ دوں گا۔ تو اس کا مالک کون ہوا؟ شوہر ہوا۔ اب اس کی زکوٰۃ کس کو دینی پڑے گی؟ شوہر کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زیورات لے کر اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتا ہے، میں بیٹی کی شادی کروں گا، اب اگر باپ نے اپنی بیٹی کے زیورات حوالے کر دیے، سال اس پر گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بیٹی کو کرنی ہوگی۔ اگر باپ نے بیٹی کے حوالے وہ زیورات نہیں کیے کہ ٹھیک ہے 2 سال کے بعد شادی ہوگی میں تب دوں گا، تو جب تک باپ کے پاس وہ زیورات رکھے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی باپ کے ذمہ ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ حج کے لیے آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، اب جمع کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 8 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جمع کر کے گھر میں رکھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں انشاءاللہ 1 آدھ سال میں حج پہ جاؤں گا۔ اب اگر
اگر ان پیسوں پر وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، پیسے ظاہر ہے وہ تو پہنچ ہی جاتے ہیں، آپ نے بینک میں جمع نہیں کرے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے بینک میں جا کر پیسے جمع کر، جو گورنمنٹ کی فیس ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، ان مسائل کی طرف آج کتنے لوگوں کی توجہ ہے؟ محترم حضرات، یہ بہت ہی ضروری مسائل ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، یہ تو میں نے سونے چاندی اور نقد کی بات کی ہے، اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو گائے اور بھینس، اس کا جو اسلام میں جو نصاب مقرر کیا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ اگر 30 گائے ہوں یا بھینسیں ہوں، 30، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 40 بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 5 اونٹ ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب آگے ادائیگی کس طرح کرنی ہے یہ پوری تفصیل ہے، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ چیزیں آ جائیں گی، پوری تفصیل بھی ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تمام پوری تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے وہ مال جس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، گائے کی صورت میں، اونٹ کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اسی طرح جو عشر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین عطا فرمائی، زمین میں آپ کوئی بھی فصل اگاتے ہیں، فصل تیار ہوتی ہے، ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، عشر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، ٹماٹر ہے، مرچ ہے، بیگن ہے، اس طرح گوبھی ہے، گندم ہے، اس پر یہ سال میں تیار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آلو ہے، آلو 90 دن میں تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح پیاز ہے، یہ بھی اتنی عرصے میں تیار ہوتا ہے، 3-4 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں، المختصر بات یہ ہے کہ سال میں وہی زمین ہے آپ کی، لیکن آپ مختلف سبزیاں، مختلف چیزیں، آپ اس اناج اس میں اگاتے ہیں۔ جو چیز بھی زمین سے نکلے گی، اگر وہ زمین بارانی ہے، بارش کے پانی سے وہ فصل آپ کی تیار ہوتی ہے، آپ کو اس پر 20واں ادا کرنا ہوگا، آپ کو 20واں ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ زمین ٹیوب ویل کے پانی سے آپ اس کو آباد کرتے ہیں، فصل تیار کرتے ہیں، تب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ 20واں ادا کرنا ہوگا۔ پہلے 10واں، اگر بارانی زمین ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو 10واں دینا ہوگا، اور اگر یہ ٹیوب ویل کی زمین ہے پھر کیا کریں گے؟ آپ کو 20واں ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کسان ہیں، یہ کسانوں کا سوال ہے کہ جناب جب ہم زمین میں فصل ڈالتے ہیں، مثال گندم ہے، اس کا بیج لیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، پھر کٹائی پر پیسہ کرتے ہیں، پھر تھریشر لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اس خرچے کا کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے پر میرے سامنے اب بھی کتاب ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ موجود ہے، اور بے شمار مفتیوں کے فتاواجات اس پہ موجود ہیں، علماء کرام کے۔ علماء کرام مفتیوں نے ایک ہی جواب دیا ہے، یہ جو 10ویں سے 20واں ہوا کیوں ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 10ویں سے 20واں کیوں ہوا؟ بارانی زمین سے آپ جو بھی چیز تیار کرتے ہیں، جو بھی اناج اگاتے ہیں، تو اس پر آپ نے 10واں دینا ہے، کیونکہ اس پر خرچہ نہیں ہے، اور ٹیوب ویل والے پانی پر خرچہ ہے، اس لیے آپ نے اس پر کیا کرنا ہے؟ 20واں دینا ہے۔ تو یہ 10ویں سے 20واں ہوا اس لیے ہے کہ اس پر خرچہ آ رہا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، فطرانہ ہو، عشر ہو، زکوٰۃ ہو، یہ آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں،
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو مسجد کے آگے بھکاری بیٹھا ہے اشاروں پہ، جو جن کا کاروبار ہے، بہت سارے گاڑیوں والے آ کر یہ جو پشاور بھکاری ہیں ان کو آ کر صبح چھوڑ جاتے ہیں، شام کو لے جاتے ہیں، تو یہ کاروبار ہے۔ اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو پھر تو سبحان اللہ آپ کی کیا زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سیکٹر میں آپ رہتے ہیں آپ کو اتنا باخبر رہنا چاہیے کہ آپ کے سیکٹر میں امیر کون ہے، غریب کون ہے۔ آپ کو اتنی خبر تو کم از کم رکھنی چاہیے کہ آپ کے سیکٹر محلے میں، گاؤں میں کون غریب ہے، کون مستحق ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے اور راشن کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہوئے جا کر کسی کو جا کر بھی پیسے اس طرح دے دیتے ہیں، اس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو بینک والے کٹوتی کرتے ہیں، بینک والے کٹوتی جو کرتے ہیں اس پر تو ہمیں فارم جمع کرانا چاہیے، ان کو کٹوتی نہیں کروانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک میں جو کٹوتی ہوتی ہے، ایک تو وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کرپشن عروج پہ ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے پر بھی کرپشن ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ کمیٹیاں بنتی ہیں ہر سیکٹر وائز، اور وہ کمیٹیوں والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر ٹائم پہ نہیں دیتے، وہ انتظار کرتے ہیں، کبھی جب ان کا موڈ ہوتا ہے میٹنگ بلا لیتے ہیں 3-4 مہینے کے بعد، زکوٰۃ والوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں۔ بالفرض اگر ہم اچھا گمان رکھیں، کمیٹیوں والے سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اب ہم سب کو تو برا نہیں کہہ سکتے، بالفرض ہم یہ کہیں کہ سب اچھے ہیں، اس کے باوجود بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ خود نکالیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں تک وہ پہنچائیں، جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، بیوائیں ہیں، لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں، وہ گاؤں میں ہوں وہ شہر میں ہوں۔ پھر آپ اپنے سیکٹر میں دیں۔ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مستحق ادارہ ہے جہاں پر صحیح معنی قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ وہاں دینا چاہیں دیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، سب سے پہلے آپ کے عزیز۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سارے اداکار، فنکار پورا سال فلموں ڈراموں میں کام کرتے ہیں، پورا سال فلموں ڈراموں میں کام کرتے ہیں، ایسی لڑکیاں ایسے لڑکے، رمضان میں وہ لڑکیاں دوپٹہ ڈال دیتی ہیں اور سارا دن وہ شوبیز کے پروگرام کرتی ہیں، افطار کے ٹائم، سحری کے ٹائم، عوام کو پاگل بنانے کے لیے وہ مذہبی اسکالر بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ آپ سے ٹیلی فون پر چندہ مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہاسپٹل کا ہے، کوئی کہتا ہے کس کا ہے، کوئی کہتا ہے، لوگ فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں میں 2 لاکھ دوں گا، میں 4 لاکھ دوں گا، میں 10 لاکھ دوں گا۔ ادھر اپنے غریب رشتہ دار عزیز کو 1000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ فطرانہ زکوٰۃ وہ ہے کہ آپ کسی اور کو دیتے ہیں، ایک آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا رشتہ دار کو اگر آپ دیں گے۔ کیوں؟ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ملے گا، دوسرے نمبر پر اگر آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کو صلہ رحمی کا ملے گا، صلہ رحمی کا ملے گا۔ تو محترم حضرات، بینک میں جو کٹوتی ہوتی ہے اس سے اپنے مال کو بچائیں۔ یہ اللہ معاف کرے، میں کوئی بغاوت نہیں کر رہا، تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے ادائیگی کریں۔ آج جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائیں، خدا کی قسم ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح لوگوں تک پہنچا ہی نہیں رہے، جو حقدار ان کو دے نہیں رہے۔ ہمارے ہاں معیار یہ ہے جب تک کوئی روئے نہ، پیٹے نہ، مانگے نہ، اس وقت تک ہم کسی کو زکوٰۃ صدقہ دیتے ہی نہیں۔ سفید پوش اگر ایک بندہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ خاموشی سے زکوٰۃ کی نیت کر کے جا کر اس کو ادا کر دیں۔ تو محترم حضرات، یہ بہترین طریقہ ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات، لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں،
ایک بات ذہن نشین کر لیں، اسلامی سال کے مطابق آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اسلامی سال کے مطابق۔ اگر آپ پر مثال کے طور پر یکم شعبان کو آپ صاحب نصاب بن گئے، یکم شعبان کو، تو سال کے بعد یکم شعبان کو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، آپ رمضان کا انتظار نہ کریں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کیا پتہ آپ نے اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، آپ نے مال علیحدہ کر کے زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، رمضان سے پہلے آپ مر جائیں، پھر وہ اسٹامپ لکھا ہوا ہے، کل آپ کی اولاد وہی زکوٰۃ کے پیسے کھا جائے، پھر نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مستحق ہے، وہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے کا انتظار کر رہا ہے، اس نے اپنے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، اس نے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، کھانا لینا ہے، راشن لینا ہے، آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ بھئی رمضان کا انتظار کرو، 11 مہینے نماز بھی چھوڑ دیتے ہو، ہر چیز کو ہم 11 مہینے والی جو ڈیوٹیاں ان کو صرف 1 مہینے میں لا رہے ہیں، یہ فلسفہ ہمیں کہاں سے ملا؟ لہٰذا زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، تینوں چیزیں۔ فقیر، پہلے نمبر پر فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب سے کم ہے، اس کو دیں، یہ فقیر کی تعریف ہے۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں، یہ مسکین کی تعریف ہے۔ قرض دار، ایک بندہ اچھا کھاتا موٹا تازہ بندہ ہے لیکن وہ قرض کے تلے دبا ہوا ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ صاحب نصاب لیکن وہ آ گیا، اس کی جیب کٹ گئی، پیسے اس کو چوری ہو گئے، مثال کا طور پر کراچی سے وہ اسلام آباد آیا، اب آپ بطور زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے سفری اخراجات پورے کرے، اتنا پیسہ، یہ نہیں کہ آپ سارے پیسے اس کو دے دیں۔ اور تیسرے نمبر پر عامل، جس کو بادشاہ مقرر کے جا زکوٰۃ کی وصولی کر، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح غلام جس کو آزاد کرنا ہو، اسی طرح غریب مجاہد جو جہاد پہ جانا چاہتا ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ نہیں دے سکتے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بنو ہاشم یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن ابی مطلب رضی اللہ عنہ کے عنہم کی اولاد کو آپ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہہ دوں، سادات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ میل کچیل ہے، سادات کو آپ صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ یہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ میل کچیل، اور میل کچیل سادات کو دینا یہ سادات کی توہین ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بہت سارے ایسے سادات ہیں جن کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی رشتہ داروں میں اس طرح معاملات ہیں کہ لوگ ان کو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ فطرانہ دیتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں۔ لوگ اس مسئلے کو لوگوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، ادھر لوگ نہیں دیکھتے کہ بھئی ان کی تو خدمت کرنی ہے، سادات کو نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو سادات کو نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ اگر ایک عام بندے کی بیٹی کو پیسے ضرورت ہیں، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ دیں، تو کیا سادات کا حق نہیں بنتا؟ لہٰذا سادات کی خدمت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری، وہ نبی کی آل ہیں، ان کا یہ پروٹوکول ہے، احترام ہے کہ زکوٰۃ صدقات نہ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا آپ خیال نہ کریں، ان کا خیال ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، اسی طرح ایک بات یہ یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، اپنی اصل اور فرع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اس طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور یہ نواسا نواسی کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہ بات ذہن نشین کرنے۔ بہرحال میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی، کاروبار سے لے کر اور یہاں تک کہ میاں بیوی کے جو زیورات کا معاملہ، اس کی زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے، حج کے پیسے جمع وہ کس نے کرنی ہے، آپ کے کاروبار میں گاڑیاں چلتی ہیں رینٹ پہ،
اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ آپ کی اگر دکانیں ہیں، دکان کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے اس کا آپ نے سال کے آخر پہ حساب کر کے جو سامان جتنی قیمت کا بنتا ہے، اگر 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے، زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟